ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور حقیقت یہ ہے کہ علم کے اوپر اسلام نے جتنا زور دیا ہے اور کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اسلام نے اول یوم سے تعلیمی ترقی کے اوپر فوکس کیا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلا جو ربانی پیغام آیا وہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھیں اور ان کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہے. بہت ساری برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں. جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہاں ہر طرح کے شرور و فتن جنم لے چکے تھے اور سب سے بڑا گناہ شرک بڑے زوروں پر تھا. ان ساری برائیوں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر سب سے پہلا کلمہ اور سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی وہ پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق تھی. پڑھو پڑھاؤ. یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا. لیکن آج جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ہم جس حد تک برتتے ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن تعلیمی میدان میں ہماری موجودگی بالکل صفر کے برابر ہے. آج اپنے صوبہ بہار کے اندر شرح خواندگی کو دیکھ لیجئے. جس مذہب نے تعلیم کے اوپر اس قدر زور دیا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی پیش رفت کیا ہے، کس پرسنٹیج کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مسلم مردوں کی شرح خواندگی ہمارے صوبے کے اندر 31%، جبکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی شرح خواندگی 55%. مسلم عورتوں کی شرح خواندگی 22% ہے، جبکہ ہندو عورتوں کی شرح خواندگی 46%. غور کیجئے ہم معاصر مذاہب کے لوگوں کے درمیان کیا مقام رکھتے ہیں، اور جو قوم تعلیم سے اس قدر دور ہو اس کی ترقی کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے، کیا سوچا جا سکتا ہے. ہماری باتیں اسٹیج سے ہوتی ہیں لیکن ہمارے گھر اسی طریقے سے خالی رہتے ہیں. علم کی گرم باداری سرد پڑی ہوئی رہتی ہے. اگر ہر آدمی جو سننے والا ہے، جو بولنے والا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے گھر میں نافذ کرے. کتنی تعلیم ہے اس کے گھر میں، تعلیم کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کو کس حد تک آگے بڑھا سکتا ہے وہ، اس کے اوپر اگر غور کرے تو یہ پرسنٹیج کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ یقیناً کم ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، علم کے اوپر اسلام نے اس قدر زور دیا اور اتنا اس کے اوپر فوکس کیا کہ وہ سماج، وہ معاشرہ جس کو قرآن نے خود امیین کا خطاب دیا تھا کہ یہ ان پڑھ لوگوں کی جماعت ہے، ان پڑھ لوگوں کی بھیڑ ہے،
ایسے ان پڑھ لوگوں میں ایسا تعلیمی انقلاب آیا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر علم کا ایک مینار بن گیا، روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ اور بعد میں بھی جہاں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، جس کرسی پہ یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے کچھ سنانے کے لیے، لوگوں کا ایک ازدحام ہو جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے علم کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کی معنویت کو اپنے دل میں اتارا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت میمون ابن مہران ایک تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد، کوئی آبادی ہے، اس آبادی میں ایک عالم کا ہونا یہی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے ایک شہر کے اندر یا ایک محلے کے اندر ایک کنواں ہو، میٹھے پانی کا چشمہ ہو، جس سے لوگ اپنی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہو۔ روح کی بالغی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم اگر ہے تو روحانیت تازہ ہے، علم اگر ہے تو انسانیت کو فروغ ملے گا، ترقی ملے گی، نسلیں بیدار ہوں گی، ان کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ آخر وہ ساری برائیاں جو عربوں کے یہاں تھیں، ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہ کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی بات کیوں کی گئی؟ علم آئے گا برائیاں مٹ جائیں گی، علم آئے گا اچھائیاں پھیلیں گی، علم آئے گا سماج ترقی پائے گا، علم آئے گا تو اچھائیاں جنم لیں گی، ہمارے بچے مہذب ہوں گے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، ہمارا سماج سدھرے گا۔ ابھی بچیوں نے بعض چیزوں کی طرف جو اشارہ کیا اپنی مختلف زبان کی تقریروں میں، وہ ساری برائیاں، جہیز کی برائیاں، اسی طریقے سے اور جو خرافات ہیں سماج میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کا سدباب ہوگا، ان برائیوں کا خاتمہ ہوگا، یہ علم سے ہوگا۔ علم آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، اور عقل والے کون ہیں؟ جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے انہی کے پاس عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں علم دیا ہے، علم کے دروازے جن کے اوپر کھولے ہیں، تو گویا ان کو عقل دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ خیر سلیمان بین العلم والحکم فاختار العلم فآتاہ اللہ الحکم لاختیارہ العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا، کیا چاہتے ہو؟ اپنے خاندانی منصب کو، علم کو، علم نبوت کو چاہتے ہو، یا تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے، حکومت تمہارے ہاتھ میں دی جائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خاندانی منصب علم نبوت کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کو اختیار کرنے کی وجہ سے حکومت بھی انہیں دے دیا، اور ایسی حکومت دیا کہ نہ اس کے پہلے کسی کو دی گئی تھی ایسی حکومت،
اور نہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ایسی حکومت کسی کو ملے گی۔ علم لازوال شے ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی وجہ سے قومیں ترقی پاتی ہیں، قومیں عروج پاتی ہیں، قوموں کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اور ہمارے شیخ مفید الدین ریاضی صاحب نے علم کی ایک شمع روشن کی ہے، اور خاص طور پر اس سماج کو، معاشرے کو، اس حصے کو زیادہ نشانے پہ لیا ہے کہ جو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک مدرسہ ہے۔ الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب الاراکی، ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ماں ایک درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر اس درسگاہ کو، اس گود کو آپ نے صحیح کر دیا، مناسب انداز میں اس کو سنوار دیا، سدھار دیا، اور اس کو صحیح معنوں میں ذمہ دار ہستی بنا دیا، تو آپ نے گویا ایک نسل تیار کرنے میں معاشرے کی مدد کی ہے۔ آپ نے یہ ادارہ جامعہ حسنہ قائم کر کے اپنے حسنات میں اضافہ کیا ہے، قوم کے لیے حسنات کے انبار لگائے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا، اور دنیا میں بھی لوگ آپ کی اس خدمات کا اعتراف کریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر جزیل عنایت فرمائے گا۔ عورتوں کی تعلیم انتہائی اہم ہے اور بہت اہمیت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں کے لیے انہوں نے ایک دن متعین کر دیا تھا۔ عورتوں کی جماعت آئی، ان کی ایک نمائندہ حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ غلبنا علیک الرجال فجعل لنا من نفسک یوما، کہ ہمارے اوپر مرد غالب ہیں، مجلسوں میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی، ہم جماعت میں ان کے ساتھ نہیں آ سکتی، ہم علم حاصل کرنے میں کوری رہ جاتی ہیں، آپ ہمارے لیے اسپیشل ایک دن متعین کر دیجئے جس دن ہم حاضر ہوں اور آپ سے علم سیکھیں، آپ سے کچھ باتیں معلوم کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن خاص کر دیا، اور اپنے پہلے درس میں جو آپ نے بتایا، اس درس کے بعد کی بعض باتوں کو بتاتے ہوئے راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جو آپ نے کہا اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ کوئی بھی عورت جو اپنے 3 بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ لے، جس کے 3 بچے اس کی زندگی میں کم سنی میں انتقال کر جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ان بچوں کو جہنم سے پردہ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اور 2 بچے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ 2 بچے بھی پردہ بن جائیں گے جہنم سے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل مجلس اگر لگا سکتے ہیں تو ہمیں بھی، اگر وہ عورتیں کوئی ایجوکیشن، وہ لڑکیاں، ہماری بچیاں ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر کے نہیں پڑھ سکتی ہیں اور یقیناً نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ہمارے لیے اس حصے کو، اس ونگ کو بالکل جاہل رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے درسگاہیں تعمیر کریں۔ جامعہ حسنہ کی طرح بہت ساری درسگاہیں وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام درسگاہوں کے قائم کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے، اور اس طرح کی جو درسگاہیں ہیں ان کو فروغ دے، ترقی دے، اور جن مقاصد کے تحت یہ درسگاہیں قائم کی جا رہی ہیں ان مقاصد میں قوم کو اور اس کے مؤسسین کو کامیابی عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
یہ انتہائی اہمیت کی چیز ہے اور انتہائی اہم یہ گوشہ ہے، اس کی طرف ہمیں خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ انصار کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آتی تھیں، مسائل معلوم کرنے آتی تھیں، اور ایسے مسائل پوچھ لیتی تھیں کہ جن مسائل کا پوچھنا مردوں سے عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی صراحت کی وجہ سے اور ان کو دین کے حاصل کرنے میں حیا کو پردہ اور حائل نہ بننے دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، کتنی بہتر عورتیں ہیں کہ حیا اور شرم مانے نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے کہ وہ دین کے اندر تفقہ اور بصیرت حاصل کریں، دین کے اندر وہ صحیح باتیں حاصل کرنے کے لیے، صحیح مسائل معلوم کرنے کے لیے بے حجابانہ اپنے سوالات سامنے رکھ لیتی ہیں اور باتیں معلوم کر لیتی ہیں، مسائل معلوم کر لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کانت الآیۃ تنزل علینا فی بیوتنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکنا نحفظ حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها ولا نحفظها، کہ آیتیں ہمارے گھروں میں اترتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے گھروں میں آیتیں اترتی تھیں، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، ان آیتوں کو پہلے ہم سنتے تھے، ہم ان کے حلال و حرام کو اپنے دل میں بٹھا لیتے تھے، مسائل کو سمجھ لیتے تھے، امر اور نہیں کے مسائل کو معلوم کر لیتے تھے، ہمیں وہ آیت یاد ہو یا نہ یاد ہو ہم ان مسائل کو ضرور معلوم کرتے تھے اور ہم ان مسائل کو ضرور یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فسألنا عنہ من عائشہ فسألنا عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الا وجدنا عندها منہ علما، کہ کوئی بھی حدیث ہمارے اوپر جب مشکل ہوتی تھی، جب اس کی تطبیق اور اس کے سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوتی تھی، تو ہم اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے تھے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری رہنمائی فرمایا کرتی تھیں اور اس کی ایسی حل بتاتی تھیں کہ سارے مسائل بالکل واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کو یہ حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، حکمت کی جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو نبوی تعبیر کرتے ہیں، پیغمبرانہ تشریح کرتے ہیں، اس حکمت کی بات کو، اس پیغمبرانہ تشریح کو تم یاد رکھو، حفظ کر کے امت تک پہنچاؤ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ بچیاں آج پڑھ رہی ہیں، یقیناً ان آیتوں کے عامر و زاجر کو اور ان کے مطالب کو، ان کے معانی کو یاد کریں گی، سمجھیں گی، اپنے اساتذہ سے پوچھیں گی اور کل قوم کے سامنے یہ ایک عظیم داعیہ اور مبلغہ بن کر کے جائیں گی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس طرح کے قدم اور اٹھائے جانے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے اور پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ اس کو معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، عام طور سے علماء کے گھروں میں بھی اگر کوئی ایسی عورت جو جاہل اور ناخواندہ عورت ہے اور ایسی عورت جو ایسے ماحول سے نکل کر کے آئی ہے کہ جہاں علم کا بول بالا نہیں ہے،
ایسے ماحول سے آنے والی عورتیں علماء کے گھروں کو بھی خراب کر دیتی ہیں، علماء کے مزاج اور دماغ کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ جہلا کو تو چھوڑیے، اور ایسے لوگ جو دینی علم کو نہیں جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، ایسے جانکار لوگ اور ایسے لوگ جن کے پاس علم کا بے شبہ ذخیرہ موجود ہے، بعض جگہوں پہ ان کو دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم کیا کریں، اس معاملے میں ہم کس طریقے سے نکلیں۔ یہ بچیاں جب پڑھیں گی، ہمارے سماج کا یہ طبقہ جب پڑھا لکھا ہو جائے گا، جب دین کا جاننے والا ہو جائے گا، جب عقائد کے مسائل کا علم رکھنے والا ہو جائے گا، جب احکام شریعت ان کو معلوم ہو جائیں گے، تو یہ عورتیں جا کر کے گھروں کے ماحول کے اندر سدھار پیدا کریں گی۔ اور جو بگاڑ ہے وہ عام طور سے خاندانی بگاڑ، گھروں کا بگاڑ عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایک خاص مزاج ہے، خاص طبیعت ہے، ان کی خلقت، ان کی فطرت ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، اگر اس کے اندر نرمی پیدا ہو سکتی ہے تو تعلیم کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور تعلیم کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، ہمیں اس طرح کے اداروں کا سہجوگ کرنا پڑے گا، مدد کرنی پڑے گی۔ مدد مالی تعاون بھی ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ اخلاقی سپورٹ کرنا کہ ایسے ادارے بڑھیں، پھلیں پھولیں اور ترقی کریں۔ ایسے اداروں میں اپنی بچیوں کو بھیجنا، ایسے اداروں میں لوگوں کے درمیان ان کی طرف سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ جہاں بھی اس طرح کے ادارے، چاہے بنین کے ادارے ہوں، بنات کے ادارے ہوں، ہمارے سماج میں بڑا توڑ ہوتا ہے، بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کوئی ادارہ قائم کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری مشکلات اپنوں سے بھی پیش آتی ہیں۔ اس طرح کے ماحول کو ختم کرنا ہوگا، اور جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو بھی ہمارا بھائی اگر دین کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے اس کی بعض باتوں سے اختلاف اگر ہے تو ان اختلافات کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اداروں کی تعمیر و ترقی میں ہم ایسا سمجھیں کہ ہمارا ادارہ ہے، اس سے ہمارا سماج پڑھے گا، اس سے ہمارے بچے پڑھیں گے، اس سے ہمارے سماج کے اندر روشنی بڑھے گی، ہمارے اندر سے بے دینی ختم ہوگی، ہمارے سماج سے جہالت دور ہوگی، ہمارے سماج کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، وہ اچھائیاں جن کے فروغ کے لیے اسلام آیا تھا، جن کے فروغ کے لیے نبی مبعوث کیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے انبیاء اس فساد و بگاڑ کو ختم کرنے اور دور کرنے ہی کے لیے دنیا میں آئے۔ آج اب پھر کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، یہ علماء ہے، یہی معلمات و معلمین ہیں جو اپنے اپنے سماج کے اندر، اپنے اپنے طبقے کے اندر اس کو فروغ دیں گے، اور ہمارے سماج سے یہ چیزیں، برائیاں مٹیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، سماج میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ دے، اور تعلیم کے تئیں ہمیں حساس رہنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ تعلیم کو ہم زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ تعلیمی پروگرام اپنی کامیابیوں کو پہنچے، اور یہ تربیتی اقدام اپنی انتہا کو پہنچے۔ جس طرح کے اچھے مناظر ہم نے دیکھے، اس سے بدرجہ بہتر مناظر دیکھنے کو ملے، قوم کو اس سے زیادہ فائدہ ہو، تمام اداروں سے کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اداروں کی حفاظت کرے، اور جو نگاہیں اس کی طرف جو ہے غلط طریقے سے اٹھ رہی ہیں، ان نگاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں پیدا کرے کہ وہ نگاہیں صحیح اٹھیں، اور ہمارے اداروں کے بارے میں کسی طرح کی غلط فہمی اگر ہے سماج کے اندر، ہمارے خود اپنے معاشرے میں یا معاصر معاشرے میں، تو اس طرح کی چیزوں کو اللہ دور فرما دے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔